رمضان مغفرت کا مہینہ ہے۔ رمضان ایسا ضروری موقع ہے کہ اس میں کوشش کرے تو ایک رمضان سارے گناہ بخشوانے کے لیے کافی ہے۔ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور یہ یقین کر کے رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام وعدے سچے ہیں اور وہ تمام اعمال حسنہ کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص رمضان کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھے اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ایمان و احتساب کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام وعدوں پر یقین کامل ہو اور ہر عمل پر ثواب کی نیت کرے اور اخلاص و للہیت اور رضائے الہی کا حصول پیش نظر ہو اور ہر عمل کے وقت مرضی الہی کو دیکھے۔ ایمان و احتساب ہی ہے جو انسان کے عمل کو فرش سے عرش پر پہنچا دیتا ہے۔ اصلاً اسی کا فقدان ہے۔ مسلمانوں کا اصل مرض بدنیتی نہیں بلکہ بے نیتی ہے، یعنی سرے سے وہ نیت ہی نہیں کرتے۔ ہم وضو کرتے ہیں مگر اس میں نیت نہیں کرتے۔ ہم دوسرے ارکان دین ادا کرتے ہیں مگر ایمان و احتساب ہمارے پیش نظر نہیں رہتا۔ جب بہت سے لوگ کسی کام کو کرتے ہیں تو وہ رسم بن جاتی ہے۔ روزے کا ایک عام ماحول ہوتا ہے، ایسے میں کوئی اس اندیشے سے روزہ رکھے کہ ہم روزہ نہ رکھیں گے تو چھپ کر کھانے پینے سے کیا فائدہ۔ یہ خیال آیا تو روزے کی روح نکل گئی۔ بیماریوں میں بھی اکثر بھوکا رہنا پڑتا ہے، سفروں میں بھی اکثر کھانا نہیں ملتا۔ اس لیے روزے کی خصوصیت صرف بھوکا رہنا نہیں ہے، روزے کی حقیقت ہے اللہ کے حکم کی تعمیل۔ جو چیزیں چھوڑنے کو کہی گئی ہیں ان کو چھوڑ دینا۔ پہلے ہم یہ کیفیت پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ برحق ہے، ثواب کی لو لگی ہو اور دل کو تسلی ہو کہ ثواب مل رہا ہے، اسی میں لطف آئے۔ اعمال کی قبولیت کے علامات و آثار۔ کسی عبادت کی خصوصیت اور اس کی مقبولیت کی دلیل یہ ہے کہ اس کو ادائیگی سے دل کے اندر رقت، نرمی، تواضع اور انکساری کا جذبہ پیدا ہو، لیکن جب اس کے برعکس کبر و غرور اور عجب پیدا ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری عبادت مقبول نہیں ہوئی، اس میں کمی رہ گئی۔ اس لیے ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے ایمان و احتساب کو پیش نظر رکھنا اور اس کا استحضار رہنا ضروری ہے۔ بے سوچے سمجھے بغیر نیت کے روزہ رکھ لینا، کوئی اور عبادت ادا کرنا بے معنی ہے۔ ایک صاحب فرمانے لگے، میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ جو مزہ افطار کے وقت آتا ہے وہ دنیا کی کسی نعمت میں نہیں، حالانکہ ان کا اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی نہیں تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دن میں کئی بار نیت کو تازہ کر لیا کریں، ہر وقت استحضار رکھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ابن آدم کے ہر عمل پر اس کو 10 سے 700 گنا تک ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سوائے روزے کے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ بندہ تمام محبوب چیزیں میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، اس لیے میں خود ہی بدلہ دوں گا۔ اعمال طاقت پیدا کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دین کے جتنے ارکان ہیں وہ طاقت پیدا کرتے ہیں، یعنی ایک عبادت دوسری عبادت کے لیے معاون ثابت ہوتی ہے اور اس کے لیے تقویت کا باعث بنتی ہے، جس طرح سے ایک غذا دوسری غذا کے لیے معاون ثابت ہوتی ہے، اسی طرح ایک فرض کی ادائیگی دوسرے فرائض کی ادائیگی میں معاون ثابت ہوتی ہے اور اس کو طاقت فراہم کرتی ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ ہر رکن الگ الگ ہے، ہر ایک کی فرضیت اور اس کی اہمیت تو بہرحال اپنی جگہ ہے، مگر ایک دوسرے سے الگ نہیں بلکہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہے۔ اسی طرح سے روزہ سال کے پورے 11 مہینے کی عبادت کے لیے طاقت پیدا کرتا ہے۔ روزے کی وجہ سے دوسری عبادات کی ادائیگی میں ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے اور توانائی ملتی ہے۔ روزے کا مقصد نفس پر قابو پانا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ نفس پر قابو پایا جائے اور روزے کی وجہ سے نفس پر قابو پانا آسان ہو جائے، دین کا ذوق و شوق پیدا ہو، عبادات کی ادائیگی میں شوق ہو، ہر کام کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی مرضی کا خیال رکھا جائے۔ تقویٰ کا ترجمہ بعض لوگوں نے لحاظ سے کیا ہے، یعنی ہر کام کرتے وقت اس کا لحاظ رکھا جائے کہ یہ کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں، حلال و حرام کی تمیز ہو جائے، اس طرح سے مشق ہو جائے کہ فطرت بن جائے۔ جس طرح سے آپ عید کے دن کھانے پینے میں جھجک محسوس کرتے ہیں کیونکہ 1 مہینے سے دن میں کھانے پینے کی عادت چھوٹ گئی تھی، اس وجہ سے آپ کو کھانا پینا خلاف عادت معلوم ہوتا ہے،
حالانکہ یہ عارضی چیز تھی۔ اسی طرح سے گناہوں سے اجتناب، معاصی سے پرہیز، غیبت و بدگوئی، غصہ و بغض سے پرہیز اس طرح ہو کہ آپ کی فطرت بن جائے۔ جو چیزیں دائمی طور پر حرام ہیں ان کو کرنے میں تو اور بھی زیادہ آپ کو چوکنا رہنا چاہیے۔ روزے سے زندگی میں تبدیلی ہونی چاہیے۔ آپ روزہ رکھیں لیکن گالی دینا، غیبت کرنا، بدگوئی و غصہ و بغض کرنا نہ چھوڑیں تو روزے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ روزہ آپ کی زندگی کے اندر واضح تبدیلی پیدا کر دے۔ روزے میں آپ نے معاصی سے اجتناب کیا ہے تو اس پر قائم رہیے اور ان معاصی کا ارتکاب نہ کیجیے جن کو آپ نے روزے کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ اگر روزے کے ختم ہوتے ہی تمام معاصی میں پھر مبتلا ہو گئے تو اس سے یہی بات سمجھ میں آئے گی کہ اس نے روزہ تو رکھا مگر روزہ مقبول نہیں ہوا۔ آپ اس طرح سے روزہ رکھیے کہ کوئی غیر مسلم بھی دیکھے تو سمجھے کہ یہ واقعی روزہ رکھتے ہیں اور یہ رمضان کے دن ہے۔ پورے احترام کو ملحوظ رکھا جائے اور تمام تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھے اور اس سے کوئی الجھنے لگے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ نفس کی تمام کمزوریوں کو دور کرے، غصہ کم کر دے، بغض و حسد کو دور کر دے۔ روزہ اس طرح سے نہ رکھے کہ غصے میں بھرا ہوا بیٹھا رہے اور لوگ اس سے محض اس وجہ سے گفتگو کرتے ہوئے خوف محسوس کریں کہ بھائی ان سے گفتگو نہ کرو ورنہ یہ بگڑ جائیں گے۔ کھانے میں ذرہ برابر نمک کی کمی ہو تو غصے کی انتہا کر دے۔ ان تمام معاصی سے پرہیز کرے۔ اگر روزے کے تمام تقاضوں کا لحاظ رکھا گیا تو اس کا اثر پورے 11 مہینوں پر پڑے گا اور اس کی زندگی میں ایک نمایاں